ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کے رہا۔ نہایت واجب الاحترام لائق سے تقریم حضرات و صاحب محتشم، آج کی یہ تقریب سعید برادر مکرم، برادر طریقت، میرے محسن میرے بھائی جناب حضرت علامہ مولانا محمد انجم صاحب کی سالانہ محفل ہے، اور سچی بات ہے کہ میں مہمان کی حیثیت سے یہاں موجود نہیں ہوں، میزبان کی حیثیت سے موجود ہوں، اور وقت کی قلت کا جو اظہار انہوں نے کیا ہے، یقیناً اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برادرم حافظ محمد امین صاحب کو انہوں نے اسکپ کیا ہے۔ سلام پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، ختم شریف پڑھیں گے، موجود ہیں، حصہ ان کا بھی شامل ہوگا۔ لمبی چوڑی گفتگو ہے نہیں، میرے ایک بھائی نے ایک اظہار فرمایا، یہ سالانہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، اپنے عزا و اقربا کو وہ یاد کرتے ہیں اِیصال ثواب کی صورت میں، اور آپ اور مجھے جو ہے وہ اس انداز میں کہ سال کے بعد مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہر بندہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر محدثین نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے کہ ہر بندہ حکمران تو نہیں ہوتا۔ اس محفل میں شریک ہونا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس گھرانے کے جو محبت و احسان ہے نہ وہ میں بھول سکتا ہوں، نہ بھولنے کی باتیں میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں۔ جو یہاں پر تاجر احباب تجارت کرنے والے معاملات زندگی میں، وہ ذرا توجہ سے سنیں، اور ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کرنا وہ ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ حضور میرا ایک ہمسایہ ہے، میرے حالات بڑے تنگی کے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے گھر میں فاقے بھی رہتے ہیں، میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، وہاں سے کچھ کھجوریں میرے سین میں گر جاتی، میں بچوں کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں، لیکن بچے کبھی کبھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور میرا وہ ہمسایہ اس مزاج کا ہے کہ اگر میرے بچے کے منہ میں کھجور دیکھ لے تو انگلی مار کے حلق میں سے بھی نکال لیتا ہے۔ تو آپ اسے بلا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ باقی میں اس کی مال کا خیال رکھتا ہوں، حالانکہ اپنے رزق کا خیال اسے بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح جب وہ کھجور نکالتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، اب اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن کلمہ اترا نہیں تھا اندر۔ علامہ نے کہا نا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے بندے کیا تو اس کھجور کے میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، لہذا میں نے اسے نہیں بیچا، بدلہ جنت ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں بیچوں گا۔ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آثار جو ہیں وہ تکلیف کے محسوس ہوئے صحابہ کو، بندہ اٹھ کے چل پڑا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی باغوں کے مالک تھے، متعامل تاجر تھے، یہ اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ سودا صرف اس بندے کے ساتھ تھا یا یہ سودا میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر میں وہ کھجور کا درخت خرید لوں تو اس کے بدلے میں مجھے بھی جنت کا کھجور کا درخت ملے گا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو دہدہ یہ سودا تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور پیچھے چل پڑے اس بندے کے۔ آپ نے جا کر اسے کہا کہ کھجور کا درخت مجھے بھیجتے ہو؟ اس نے کہا جب میں نے محبوب علیہ السلام کو نہیں دیا تو تمہیں کیوں دوں گا؟ فرمایا میں تجھے اور بات نہیں کر، میں اصول تجارت کی بات کرتا ہوں، بیچنا کتنے کا یہ بتا۔ اس نے جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے جملہ کہہ دیا، اس نے کہا وہ جو تمہارا 400 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے اس کے بدلے مجھے وہ دیتے ہو؟
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے آپ نے فرمایا سودا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بات جو اس بندے نے کہا تھا اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حویلی بھی تھی, اس میں آپ کے بال بچے مال سب کچھ موجود تھا. آپ نے فرمایا سودا ہو گیا, چل میرے ساتھ. بندہ حیران و پریشان, اس نے کہا ہو گیا سودا؟ فرمایا ہو گیا. بندہ ساتھ چل پڑا. آپ اپنے باغ کے اندر داخل نہیں ہوا, سائڈ پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی, میں اللہ کی بندی صرف تن کے کپڑے, باقی گھر میں سے کوئی چیز نہیں اٹھانی, جو جانور بندے ہیں وہ بھی وہیں پہ چھوڑ دینے ہیں, صرف تن کے کپڑے پہن کر بچوں کو لے کے باہر آ جا, یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے. خاتون خانہ وہ بھی صحابی ہے, کہنے لگی کہ ابو درداء اتنی اجرت کا سودا, یہ سودا کسے کر بیٹھے ہو؟ اللہ تیرے سودے میں برکت ڈالے, تجھے خسارہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو نے سودا محبوب علیہ السلام کے ہاتھ بیچا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے, پھر واپس پلٹے, جیب میں سے درم و دینار نکالے اور باغ کے اندر رکھے. وہ بندہ جس کے ساتھ سودا ہوتا اس نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ میری جیب میں پیسے بھی اس باغ کی کمائی کے تھے, یہ بھی تیرے ہیں. اب یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آ کے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان, آپ خوش ہو جائیں, وہ درخت میں خرید آئے ہوں, اب وہ آپ کی ملک ہے, آپ جیسے چاہیں اس کو تصرف فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید میں ابو درداء خریدا کیسے ہے؟ اپنا 400 کھجوروں کا باغ دے کے ایک درخت خریدا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید میں ابو درداء پہلے سودا تھا ایک درخت کے بدلے میں جنت کے ایک درخت کا, اب تو نے جس عقیدے سے خریدا ہے قیمت بدل گئی ہے, تو میں اللہ رب العزت نے تجھے اس ایک باغ کے بدلے میں جنت کے اندر کھجوروں کے اتنے باغ دیے کہ جن کی گنتی ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے, جب وصال ہوا نا تو صحابہ جب جنازہ اٹھانے لگے تو کہتے ہیں جی سخت گرمی تھی, لیکن ان کے جنازے کے اوپر سایہ تھا, ٹھنڈی ہوا تھی. صحابہ نے تعجب حیرت کیا, حیرت کے ساتھ پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ میں صحابہ ابو درداء نے وہ جو درخت خریدا تھا نا اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کے جو باغات عطا کیے تھے, ابھی ان باغات میں سے ایک باغ کے درختوں کا سایہ اس پر ہوا ہے, اس کا بدلہ ہے. بات سمیٹ کر اس حدیث پاک کو بلا تبصرہ اگر سمجھانا چاہوں تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصود یہ ہو کہ ہم سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائے, رب راضی ہو, قیمت اس کی کوئی بھی ہو. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ قوا انفسکم واہلکم نارا, میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں اور ہمارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اب لگتا ہے کہ لمحوں میں وقت گزر گیا ہے اور زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے, تو زندگی ہے بھی ایسی. تو آئیں میں اور آپ اذانیں شروع ہو رہی ہیں, بس میں نے اسی لیے اس ایک حدیث پاک کا ارادہ کیا تھا کہ باتیں تو ذہن میں بہت سی ہیں, کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. باتیں ذہن میں بہت سی ہیں, لیکن ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کام کے لیے مجھے اور آپ کو رب کریم نے پیدا کیا ہے, مالک کریم نے جس کام کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں, اپنے مزاج کو بدلیں اور وہ کام کریں جس کام کا ہمیں اللہ رب العزت اس کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اللہ کریم میرا آپ کا آنا بھی قبول فرمائے, برادر مکرم جناب محمد انجم صاحب کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے, آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. اور جس طرح مالک کریم نے ہمیں یہاں اکٹھے کیا ہے, اللہ کریم ہمیں حج بیت اللہ کے اجتماع میں بھی اکٹھے فرمائے اور حرمین طیبین کی فضاؤں میں بھی اکٹھے فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے